جرنی آف ناولز کے تمام سننے والوں کو آر جے کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم سلسلہ للکار کا چوتھا ناول پڑھیں گے۔ اس ناول کا نام ہے انوکھی میزبان۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ناول۔ یادگار کردار ہوں یا محسوس بامدر، مدتوں تک نگاہوں میں محفوظ رہ جاتے ہیں۔ سیدھے سادے ویران سے راستے، ہمراز شناسا چہرے، دور تک اور دیر تک ساتھ محو سفر رہتے ہیں۔ قدم با قدم ساتھ نبھانے والے اچانک رستوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ وقت کی دویز تہوں میں چھپے ایک ایسے ہی کردار کی کھوج اور جستجو۔ ایک انوکھی میزبان کی یادگار اور دلچسپ مہمانداری کا احوال۔ میں عمران کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اداس موڈ میں چپ نظر آیا تھا۔ کھوئی کھوئی آواز میں گنگنا بھی رہا تھا، اساں چڑیاں دا چنبا ہو، باطل اساں اڑ جانا۔ مجھے دیکھ کر اس نے گڑبڑانے کی اداکاری کی اور چپ ہو گیا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ یہ کوئی جنس کی تبدیلی والا معاملہ تو نہیں؟ یہ لڑکیوں والا گیت گا رہے ہو؟ چاچو تم مزاح کرو تو مزاح، میں کروں تو بکھڑ پن۔ یہ لڑکیوں والا گانا نہیں، بہنوں بیٹیوں والا گانا ہے، اور میں ایک بہن کے لیے ہی گا رہا ہوں۔ ساتھ والی گلی کے رفیق صاحب کی بیٹی کی شادی ہے۔ مجھے بھائی کہنے لگی ہے، سفید پوش لوگ ہیں، قرض بھی چڑھا ہوا ہے، چاہتا ہوں کہ ان کی تھوڑی بہت مدد کر دوں۔ تو کر دو نا چاچو جانی، تمہیں تو سب پتہ ہی ہے۔ امی جان نے کچھ رقم دی تھی انڈیا سے چلتے وقت، 8-10 ماہ میں وہ ساری رقم خرچ ہو چکی ہے۔ اب تو اپنی دال روٹی مشکل سے ہو رہی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے کہیں نوکری دلا دو؟ تم اور نوکری کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس کی نوکری کرو گے اس کو بھی تھوڑے دنوں میں نوکری ڈھونڈنے پر مجبور کر دو گے۔ ویسے میرا مشورہ ہے کہ دوسروں کو الو بنانا چھوڑ دو۔ مجھے پتہ ہے تم اتنے بھی تنگ دست نہیں ہو۔ ابھی پچھلے ہفتے لالے امین کی بیمار بیوی کے لیے تم نے 15-20 ہزار روپیہ دیا ہے۔ اگر ہے تو نیکی کما رہے ہو نا؟ چاچو وہ تو تمہیں بتایا تھا نا کہ حاجی فراز صاحب ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی دے۔ اوپر والے نے بہت کچھ دے رکھا ہے اور درد دل بھی رکھتے ہیں، وہی میرے ذریعے تھوڑی بہت خیرات کرتے رہتے ہیں۔ اب تو وہ بھی عمرے پر گئے ہوئے ہیں۔ اس نے رونی صورت بنائی۔ اچھا ایکٹنگ چھوڑو، یہ بتاؤں کیوں بلایا ہے مجھے؟ اس نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، چاچو سگریٹ پینے کی اجازت ہے؟ پی لو، میں نے بیزاری سے کہا۔ انکار بھی کرو گے تو میں نے کون سا باز آ جانا ہے؟ اس نے زیر لب کہا۔ کیا باک رہے ہو؟ کہہ رہا ہوں 1-2 مہینے میں بالکل باز آ جانا ہے۔ میں اسے گور کر رہ گیا۔ اس نے کش لے کر کہا، چاچو آج کوئی یاد آ رہا ہے بری طرح۔ مثلاً کون؟ وہی جو پاپا سے پیار کرتی تھیں۔ پاپا سے تو بہت سی پیار کرتی تھیں، اور شاید اب بھی کرتی ہوں۔ میں اس خاص کی بات کر رہا ہوں جو موت کے کنویں میں ان کے ساتھ ہوتی تھی، جو سرکس کے بلند خطرناک جھولوں پر ان کے ساتھ ڈیمانسٹریشن کرتی تھی۔ شاہین، پاپا نے اپنے آخری ہاتھ میں ان کا ذکر بھی کیا ہے۔ میں انہیں ڈھونڈنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں کہ آج 15-16 برس بعد وہ کہاں اور کس حال میں ہیں۔ میری نگاہوں میں عمران دانش کی موت کے بعد کے مناظر گھوم گئے۔ سبک جسم اور منموہنی شکل والی شاہین آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ اس سے میری آخری ملاقات عمران دانش کی تدفین کے کچھ دیر بعد ہوئی تھی۔ میں نے عمران کی کچھ ذاتی اشیاء اسے دی تھیں، عمران کا پرس، اس کی رسٹ واچ، سگریٹ کا پیکٹ، لائٹر اور اس طرح کی کچھ دوسری چیزیں۔ روتی سسکتی شاہین نے وہ اشیاء کسی قیمتی اثاثے کی طرح اپنی اوڑھنی کے پلو سے باندھ لی تھیں اور چپ چاپ ہجوم میں گم ہو گئی تھی۔ گزرے 15-16 برسوں میں مجھے شاہین کی کچھ خبر نہیں ملی تھی۔ 1-2 بار میرے اور ثروت کے ذہن میں آیا بھی تھا کہ اسے ڈھونڈیں، لیکن پھر میں نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ تب میں نہیں چاہتا تھا کہ ماضی کے معاملات کو پھر سے چھیڑا جائے اور نئے مسائل اور خطرات پیدا کیے جائیں۔ لیکن اب عمران دانش کا بیٹا عمران جونیئر بڑے تمکنت سے میرے سامنے بیٹھا تھا اور شاہین کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ کیسے ڈھونڈو گے اسے؟ میں نے بیزار انداز میں پوچھا۔ ایک کلیو ہے میرے پاس، وہ دبے دبے جوش سے بولا۔ فرماؤ۔ میں نے گوگل کیا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟
یہی تو آپ جناب کو پتہ نہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ آپ ذرا پرانے زمانے کے ہیں، نیٹ کے بارے میں بس ضروری باتیں جانتے ہیں، مگر اصل گڑبڑ گھوٹالہ اور رنگینی تو غیر ضروری باتوں میں ہے۔ میں آپ کو بتانا شروع کر دوں تو آپ جناب جوتا اتار لیں گے۔ تم کچھ بکتے ہو یا میں واقعی جوتا اتاروں؟ اس نے سگریٹ بجھایا اور فوراً سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، میں نے گوگل پر ایک سرکس کے بوڑھے مالک کا پرانا انٹرویو ڈھونڈا ہے۔ اس طویل انٹرویو میں اس نے ایک جگہ پاپا کا ذکر بھی کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ جانباز شخص تھا، بغیر حفاظتی جال کے جولوں پر ایسے خطرناک کرتب کرتا تھا کہ لوگوں کی سانسیں رک جاتی تھیں۔ اس انٹرویو میں اس نے ایک جگہ شاہین صاحبہ کا مختصر ذکر بھی کیا ہے جو پاپا کی ساتھی تھیں۔ اس نے بتایا ہے کہ یہ شاہین سرکس مکمل طور پر چھوڑ چکی ہے اور اب اپنی فیملی کے ساتھ گلبرگ 3 کے علاقے میں کہیں رہتی ہے۔ کہاں ہے وہ انٹرویو؟ عمران نے اپنے سیل فون پر مجھے وہ 4-5 سال پرانا انٹرویو دکھایا۔ میرا اندازہ بالکل درست نکلا۔ یہ انٹرویو اس سرکس کے مالک جان محمد صاحب کا تھا جہاں عمران نے دھومیں مچائیں تھیں۔ جان صاحب کوئی 3 سال پہلے انتقال کر چکے تھے۔ میں نے اس انٹرویو کو دھیان سے سنا اور خاص طور سے وہ حصہ جس میں شاہین کا مختصر ذکر تھا۔ بالآخر میں نے عمران سے پوچھا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ چاچو یار، بے شک تم فزیکل ٹرینر ہو لیکن پولیس افسر تو ہو۔ گلبرگ 3 کے علاقے میں تھوڑی سی چھان بین کراؤ اور پتہ کرو کہ ماضی کی یہ معروف فنکارہ شاہین صاحب کہاں رہائش پذیر تھیں یا ہیں۔ میں نے عمران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم بات ماننے والے تو نہیں ہو، لیکن اونچ نیچ سے آگاہ کرنا میرا فرض ہے۔ دیکھو، اس کہانی کے جو کردار ماضی کی دھند میں چھپ چکے ہیں انہیں چھپا رہنے دو۔ انہیں ڈھونڈنے سے کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ مسائل تمہارے لیے ہو سکتے ہیں اور ان کرداروں کے لیے بھی۔ او ہائے، اس نے عورتوں کی طرح اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میرا چاچو جانی المعروف تابش تابی اتنا محتاط اور مسلط پسند کب سے ہو گیا ہے؟ چاچو شاید تم بھول گئے ہو، تم نے اور پاپا نے ڈر کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دیا تھا۔ تم خطروں کے کھلاڑی تھے اور تم نے اپنے کھیل کو دنیا سے منوایا تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ بحث اور انکار کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ 2 گھنٹے تک میرا دماغ چاٹے گا اور مانے گا پھر بھی نہیں۔ میں نے آدھے دل کے ساتھ رضامندی ظاہر کر دی۔ ورزش میری زندگی کا معمول بن چکی تھی۔ میں نے اپنے گھر میں ہی ایک جدید جم بنا رکھا تھا۔ اس وقت بھی میں رننگ مشین پر تھا، ایکسرسائز کر رہا تھا، مگر ذہن کہیں اور کھویا ہوا تھا۔ جب سے یہ افلاطون وارد ہوا تھا، اس نے سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے آنے سے یادوں کے بے شمار دریچے کھل گئے تھے اور ہر دریچے میں سے درجنوں چہرے جھانک رہے تھے۔ سلطانہ، صفورہ، جیلانی، جگت سنگھ اور پتہ نہیں کون کون۔ عمران جونیئر نے انڈیا میں اپنے حالات کے بارے میں مختصر جو کچھ بتایا تھا، اس سے پتہ چلا کہ عمران دانش کی وہ شادی انتہائی ناگزیر حالات میں ہوئی تھی اور عمران نے 7-8 سال میں اس ازدواجی زندگی کے بامشکل 2-3 ماہ ہی گزارے ہوں گے۔ وہ ایک کرو یا مرو والی سچویشن تھی۔ افشاں نامی اس مسلم دوشیزہ سے عمران فوری نکاح نہ کرتا تو افشاں کی جان لے لی جاتی۔ اگر یہ کہا جائے تو بالکل غلط بھی نہ ہوگا کہ یہ شادی بھی عمران دانش کی انہی قربانیوں کا ایک تسلسل تھی جو وہ انسانیت کے لیے بلا تردد دیتا تھا۔ جہاں تک عمران دانش کے جذبات کا تعلق ہے، مجھے بڑی اچھی طرح علم تھا کہ اس نے زندگی میں بس ایک ہی محبت کی۔ یہ شبانہ نامی لڑکی اس کی نہ ہو سکی اور زندہ بھی نہ رہ سکی۔ اس کے بعد عمران بھی کسی کو چاہ نہ سکا۔ ہاں، اپنے مسخرے پن میں وہ بے شمار لڑکیوں کو اپنی سوہنی، سسی، ہیر قرار دیتا رہا۔ اگر اس میں کوئی تھوڑا سا استثنا تھا تو وہ شاہین کے حوالے سے تھا۔ شاہین کے ساتھ اس کا لگاؤ گہرا اور پائیدار تھا، لیکن محبت تو شاید یہ بھی نہیں تھی۔ فون کی بیل نے مجھے خیالوں سے چونکایا۔ رننگ مشین سے اتر کر میں نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف پولیس کا ایک مخبر سعادت علی تھا۔ یہ گلبرگ 3 کی ایک کوٹھی میں ملازم تھا اور چلتا پرزا تھا۔ میں نے 7-8 روز پہلے اسے یہ تلاش والا کام سونپا تھا۔ اس نے کہا، سر جی، ایک اچھی اطلاع ہے، لگتا ہے کہ مطلوبہ گھر کا کھوج مل گیا ہے۔ پوری بات کرو، میں نے تحکم سے کہا۔ آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے علاقے کے 8-10 پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کیا۔ یہ طریقہ کاریگر رہا۔
کل شام ایک ڈیلر نے بتایا کہ شاہین نام کی ایک خاتون مین بولیوارڈ میں رہائش رکھتی ہیں۔ ابھی میں نے مطلوبہ جگہ پہنچ کر جو معلومات حاصل کی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہی شاہین صاحبہ ہیں۔ اندازے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے خشک لہجے میں پوچھا۔ میں انہیں دیکھ نہیں پایا۔ ایک مقامی کا کہنا ہے کہ وہ شاید کچھ عرصے سے کہیں گئی ہوئی ہیں، مگر فیملی کے باقی لوگ نظر آتے ہیں۔ انفارمر شہادت سے بات ختم کر کے میں کاؤچ پر نیم دراز ہو گیا۔ اب اس معاملے میں مجھے بھی دلچسپی پیدا ہونے لگی تھی۔ کئی سوال ذہن میں ابھر رہے تھے۔ شاہین کہاں ہوگی؟ کیا اس نے شادی کر لی ہوگی؟ کیا اس کے بچے ہوں گے؟ اتنے عرصے بعد مجھے اور عمران دانش کے ہم شکل بیٹے کو دیکھ کر اس کے جذبات کیا ہوں گے؟ یہ افلاطون جونیئر باپ ہی کی طرح پہاڑی ندی کے بہاؤ جیسا تھا، ہر ایک کو اپنی روانی میں بہا لے جاتا تھا۔ ثبوت یہی تھا کہ اب میں بھی شاہین کو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ عمران میری کلٹس گاڑی میں تھا اور ہم گلبرگ جانے کے لیے نکلے تھے۔ گھر سے نکلنے کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ دائیں جانب دیکھ کر چہکا، دیکھو چاچو، پچھلے ایپیسوڈ کی جھلکیاں۔ میں نے سر گھما کر دیکھا، حسنات صاحب کا گھر نظر آ رہا تھا۔ ان کی معصوم صورت بیٹی صوفیہ کو باکسر کمانڈو کے چنگل سے بچاتے بچاتے ہم پر انکشاف ہوا تھا کہ صوفیہ کا اصل دشمن تو اس کا امیر منگیتر واجد ہی ہے، اور پھر ایک سنگین اتفاق کے تحت واجد کمانڈو کے ہاتھوں ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ پورا ایک برسٹ اس کے سینے میں لگا تھا۔ اب ان واقعات کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ کمانڈو کو عمران نے قبائلی علاقے میں اوجل کرا دیا تھا۔ پولیس ٹامک ٹوئیاں مارتی رہ گئی تھی۔ عمران نے اپنی تھوڑی کھجاتے ہوئے کہا، ویسے چاچو یار، میرا مطلب ہے چاچو جانی، محبت وہاں ہی کیوں ہوتی ہے جہاں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا مطلب؟ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کمانڈو کے دل میں صوفیہ کا روگ موجود ہے، اسی طرح صوفیہ کے دل میں بھی کمانڈو کے لیے نرم گوشہ پایا جاتا ہے، حالانکہ کمانڈو کو لیاری کا بدماش کہا جاتا ہے۔ میرا موڈ کچھ خوشگوار تھا۔ میں نے کہا، ہاں بھتیجے، بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ یہ محبت نامراد وہیں ہوتی ہے جہاں نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھو، کہاں نہ کہاں سپر سٹار میں وہ شہیات اور کہاں تم ہو، وہ تو تمہیں جوتا بھی نہ دکھائے۔ اور ہائے ہائے نہارمو، کیا یاد کرا دیا چاچو، معدے میں فوراً آنسوؤں کا نمکین پانی جمع ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب جلدی سے حلوہ پوری کا ناشتہ نہ کروں گا تو معدہ آنسوؤں سے بھر جائے گا، ہائے میرا معدہ۔ اس نے ایک گلی میں گاڑی رکوائی۔ حلوہ پوری اور چنے کھائے۔ دکاندار ہم سے پیسے نہیں لے رہا تھا، مگر عمران نے زبردستی دیے مجھ سے لے کر۔ پھر ہم آگے روانہ ہو گئے۔ اب ہماری گفتگو کا رخ شاہین کی طرف مڑ گیا۔ شاہین کے ذکر سے ایک سنسنی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس دوران میں نہ جانے کیوں مجھے وہم سا ہوا کہ ایک گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہے، مگر تھوڑا آگے جا کر وہ گاڑی اوجل ہو گئی۔ یہاں رش بھی زیادہ تھا، عین ممکن تھا کہ کسی نے واقعی ہمارا پیچھا کیا ہو۔ بہرحال میں نے عمران سے اس شک کا ذکر نہیں کیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم ایک کشادہ کوٹھی کے مین گیٹ پر کھڑے تھے۔ عمران گاڑی کے اندر تھا۔ اس نے پی کیپ پہن رکھی تھی اور نیلے سن گلاسز بھی چڑھا لیے تھے، اسمارٹ لگ رہا تھا۔ یہ اتوار کا ایک روشن اور خوشگوار دن تھا۔ دوپہر کے 12 بجنے والے تھے۔ کال بیل کے جواب میں چھریرے بدن کی ایک نوجوان ملازمہ باہر آئی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، شاہین صاحبہ گھر پر ہیں؟ ملازمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کہاں گئی ہیں؟ آپ کون ہیں؟ میرا نام تابش ہے۔ وہ مجھے اچھی طرح جانتی ہیں۔ میرے پاس ان کا فون نمبر نہیں، ورنہ کال کر کے آتا۔ وہ تو جی پاکستان میں نہیں ہیں، کوئی 8-10 مہینے ہو گئے ہیں، امریکہ گئی ہوئی ہیں۔ اوہ، میں نے ہونٹ سکیڑے۔ اتنے میں ایک سروقد سرخ و سفید لڑکی پورچ میں نظر آئی۔ کون ہے رانو؟ اس نے بلند آواز میں پوچھا۔ یہ کوئی صاحب ہیں، بڑی باجی سے ملنا چاہتے ہیں۔ سروقد لڑکی ماربل کے فرش پر ٹیک ٹیک چلتی گیٹ کی طرف آئی۔ اس کی عمر 20-22 سال رہی ہوگی۔ فیشنیبل کپڑے پہنے ہوئے تھی، شلوار ٹخنوں سے کافی اونچی تھی، سر پر مختصر اوڑھنی اور بائیں ہاتھ میں قیمتی موبائل تھا۔ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ مجھے لگا یہ شاہین کی بیٹی ہے، مگر نہیں، 15-16 برس پہلے تک تو شاہین غیر شادی شدہ تھی، اور یہ بات میں بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ لڑکی بھی مجھے دھیان سے دیکھ رہی تھی۔ ایک دم اس کے چہرے پر شناسائی کے آثار ابھرے۔
وہ میری طرف دیکھ کر بولی، کہیں تم، میرا مطلب ہے آپ تابش صاحب تو نہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہوبرو لڑکی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ اس نے مجھے سرتاپا دیکھا۔ میں نے شفیق لہجے میں کہا، اور تم میرے خیال میں شاہین کی بہن ہو؟ اس نے ذرا توقف سے جواب دیا، جی ہاں، چھوٹی بہن مہین۔ یہی وقت تھا جب لڑکی کی نگاہ میرے عقب میں گئی۔ عمران بھی گاڑی سے نکل کر گیٹ پر آن کھڑا ہوا تھا۔ عمران کو دیکھ کر مہین نامی اس لڑکی کے چہرے پر ہیجانی تاثرات ابھرے۔ جو بھی عمران دانش کو جانتا تھا، عمران جونیئر کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا تھا۔ کچھ یہی کیفیت مہین کی بھی ہوئی۔ یہ کون؟ وہ خود کو سوال پوچھنے سے نہ روک سکی۔ تمہارا کیا اندازہ ہے مہین؟ میں نے کہا۔ یہ ان کے بیٹے؟ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ تو سیم ٹو سیم، وہ ہکلائی۔ صورتحال مناسب دیکھ کر عمران بھی آگے آ گیا۔ السلام علیکم جی۔ اس نے اپنی خوبصورت بیتیسی کی نمائش کی۔ وہ بس منہ میں منمنا کر رہ گئی، پھر ذرا سنبھل کر بولی، آ جائیے، اندر آ جائیے۔ شکریہ، میں نے کہا، اور ہم دونوں اس کے عقب میں چلتے کوٹھی کے سجے سجائے ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ کوریڈور میں جو 2-3 تصویریں نظر آئیں وہ بروسلی اور جیکی چن وغیرہ کی تھیں۔ ڈرائنگ روم میں کچھ ٹرافیاں اور انعامی کپ دکھائی دیے۔ بعد ازاں مہین نے بتایا کہ اس کا ایک کزن یہیں رہتا ہے اور اسے مارشل آرٹ سے بہت دلچسپی ہے۔ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی مہین، میں نے اسے سرتاپا دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے تم شاہین سے 10-15 سال چھوٹی ہو۔ جی ہاں، اس نے شائستہ انداز میں جواب دیا۔ میرے اور آپی شاہین کے درمیان ایک بہن سدرا ہے اور ایک بھائی تھا جو چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا۔ پھر وہ عمران کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ تو ہو بہو عمران دانش صاحب کی کاپی ہیں۔ ہمیں ہرگز معلوم نہیں تھا کہ دانش صاحب نے کہیں شادی بھی کی تھی۔ جی، میری والدہ انڈیا کی رہنے والی ہیں، اور یہ شادی جن حالات میں ہوئی تھی وہ غیر معمولی تھے۔ میں نے اس بارے میں چاچو جی کو بتایا ہے۔ میں نے عمران دانش صاحب کو بس 1-2 دفعہ ہی دیکھا تھا۔ اس وقت میں مشکل سے 6-7 سال کی ہوں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی شکل ہی نہیں، آواز اور بول چال بھی عمران صاحب سے بہت ملتی ہے۔ وہ شرمانے کی اداکاری کرنے لگا۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، میرے پاس شاہین کا آتا پتہ نہیں تھا، نہ ہی خود کبھی شاہین نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے عمران دانش کے اس فرزند ارجمند کی کوشش اور محبت سے ہوا ہے۔ اس نے کسی پرانے انٹرویو کی مدد سے یہ ایڈریس ڈھونڈا اور ہم یہاں آ پہنچے۔ عمران نے لقمہ دیا۔ مجھے از حد اشتیاق ہے شاہین صاحب سے ملنے اور دیکھنے کا۔ کافی عرصے سے ان کی خیالی تصویر میرے ذہن میں بنی ہوئی ہے۔ ان کی شادی۔ عمران نے دانستہ فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ مہین نے ایک لمبی سانس لی اور ذرا افسردہ لہجے میں بولی، نہیں جی، آپی نے شادی نہیں کی۔ سرکس والی مصروفیت تو انہوں نے عمران صاحب کی زندگی میں ہی چھوڑ دی تھی۔ پھر انہوں نے جمناسٹک کے ایک انٹرنیشنل کلب میں بطور ٹرینر ملازمت کر لی تھی۔ اب بھی ایک طرح سے وہ اسی کلب سے وابستہ ہیں، بلکہ ان دنوں امریکہ میں ان کی موجودگی بھی اسی کلب کی وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہاں لاہور میں ایک رفاہی ادارہ بھی چلاتی ہیں۔ دل سے ایک ٹھیس سی اٹھی۔ شاہین کا دلکش سراپا نگاہوں میں گھوم گیا۔ میرے خدشوں کے عین مطابق اس نے اپنی جوانی عمران کے نام کے ساتھ گزار دی تھی۔ عمران نے کہا، ویڈیو لنک کے ذریعے بات ہو سکتی ہے آنٹی شاہین سے؟ وہ اپنے شہد رنگ بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑس کر بولی، ہو سکتی ہے جی، مگر اس وقت تو وہاں رات ہوگی، 2 بجے کا ٹائم ہوگا۔ ویسے وہ جلدی اٹھ جاتی ہیں۔ اگر آپ 3-4 گھنٹے ہمارے ساتھ رک جائیں تو میں آپ کی بات کرا دیتی ہوں۔ مہین کے بولنے کا انداز دلکش تھا۔ گفتگو کے دوران میں وہ بار بار اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستی تھی۔ اس کی گفتگو سے پتہ چلا کہ منجلی بہن افشاں کی شادی ہو چکی ہے۔ اب اس کوٹھی میں مہین اپنی آپی شاہین اور سگی خالہ کے ساتھ رہائش پذیر ہے۔ خالہ کو نچلا پورشن پسند نہیں، لہٰذا وہ بالائی پورشن میں ہیں اور کافی بیمار ہونے کے باوجود بوقت ضرورت سیڑھیاں چڑھ لیتی ہیں۔ ان کی قوت سماعت نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے اور وہ قریباً سارا وقت بستر پر ہی گزارتی ہیں۔ مجموعی طور پر مجھے یہ پیاری سی لڑکی بہت نفیس اور با اخلاق لگی۔ وہ جسمانی طور پر بہت متوازن اور چست بھی تھی۔ ظاہر ہے کہ شاہین کی بہن تھی۔ اس نے اصرار کیا کہ ہم شام تک یہاں رہیں۔
شام کی چائے کے بعد وہ بڑی آپی شاہین سے ہماری بات بھی کرا دے گی۔ اتنی بڑی کوٹھی تقریباً سنسان پڑی تھی۔ ملازمہ رانو اور ماہین کے سوا یہاں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ماہین نے ہمارے لیے ایک پرتکلف لنچ کا اہتمام کیا۔ کھانے کے کمرے میں بھی مارشل آرٹ سے متعلق 2-3 جہازی سائز کی تصاویر نظر آئیں۔ اپنے کزن کے بارے میں ماہین نے بتایا کہ وہ کالج گیا ہوا ہے۔ کھانے کے دوران میں بھی ماہین سے سوال جواب ہوتے رہے۔ وہ جرنلزم کر رہی تھی۔ عمران نے پوچھا، آنٹی شاہین کی وجہ سے آپ کو جمناسٹک وغیرہ میں دلچسپی پیدا نہیں ہوئی؟ وہ نزاکت سے مسکرائی، نہیں، مگر ان کی وجہ سے کچھ اور چیزوں میں بہت دلچسپی پیدا ہو چکی ہے۔ مثلاً کیا؟ عمران نے پوچھا۔ چلیں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گی، وہ ادا سے بولی۔ کھانے کے بعد ہم ایک ہال نما کمرے سے گزر کر ایک چھوٹے کمرے میں آ گئے۔ یہاں 2 بیڈز تھے، LED وغیرہ بھی موجود تھی۔ وہ بولی، اگر آپ کو پسند ہو تو تھوڑا آرام کر لیں۔ عمران کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ ضرور جی، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا قیلولہ اور رات کا عشائیہ مجھے بہت پسند ہے۔ میری والدہ کہا کرتی ہیں کہ گرمیوں میں اتنا لمبا قیلولہ کرتا تھا کہ 2-3 بار مجھے بے ہوش سمجھ کر اسپتال پہنچا دیا گیا۔ اسی بنا پر کچھ دوست مجھے پان پسند کے وزن پر قیلولہ پسند کہنے لگے تھے۔ وہ بولی، مجھے لگتا ہے کہ قیلولے کی طرح آپ کو فالتو الفاظ کا استعمال بھی بہت پسند ہے۔ میں سمجھا نہیں جی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ناشتہ ہمیشہ صبح کا ہی ہوتا ہے، اسی طرح قیلولے کے ساتھ دوپہر کا اور عشائیہ کے ساتھ رات کا لگانا ضروری نہیں۔ واہ، آپ تو مجھے احمد ندیم قاسمی کی فیملی سے لگی ہیں، وہ مسکرایا۔ شکریہ، اس نے ماتھے پر ہاتھ لے جا کر شاعرانہ انداز میں کہا۔ تسلیمات، عمران نے بھی فوراً وہی انداز اختیار کیا۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ آپ سے اصلاح لی جائے، حالانکہ میں شاعری وائری نہیں کرتا۔ تو پھر اصلاح کس چیز کی لیں گے؟ یہی تو اصلاح لوں گا، وہ فٹ سے بولا۔ ویسے پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ جلد ہی مجھے شاعری کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ اس کی نگاہ ماہین کے چہرے پر تھی اور لہجہ مانی حیث تھا۔ وہ بال سمیٹتی ہوئی دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ہم آ کر آراستہ کمرے میں بیڈز پر نیم دراز ہو گئے۔ چاچو، ویسے بڑی مست چیز ہے، وہ سرگوشی میں بولا۔ چاروں شانے عاشق ہونے کو دل چاہ رہا ہے، مگر پھر وہی مہوش والا پنگا سامنے آ جاتا ہے۔ وہ تو خودکشی فرما لے گی، اس کا مرنا اور میرا جینا دونوں حرام ہو جائیں گے۔ اچانک ماہین دوبارہ نظر آئی۔ اب وہ شلوار قمیض کے بجائے شرٹ اور شارٹس میں تھی۔ سر سے اوڑھنی بھی غائب تھی۔ بال وہ پہلے ہی پونی ٹیل کی شکل میں باندھ چکی تھی۔ سیل فون مستقل اس کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کا نیٹ آ رہا ہے؟ اس نے شیریں آواز میں عمران سے پوچھا۔ عمران نے اپنا موبائل دیکھا۔ نہیں مس ماہین۔ ذرا دکھائیے، اس نے کہا۔ عمران نے موبائل اسے تھما دیا۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولی، انکل آپ کا بھی نہیں آ رہا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ میرا موبائل بھی چیک کرنے لگی۔ پھر اسی طرح دونوں موبائل پکڑے پکڑے کمرے سے باہر نکل گئی۔ عمران صاحب، ذرا دیکھیے یہ کیا سائن آ رہا ہے آپ کے موبائل پر؟ اس نے اسکرین پر نظریں جمائے جمائے کہا۔ عمران اٹھ کر کمرے سے نکلا اور اس کے پاس پہنچا۔ تب ماہین نے لپک کر دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ اب میں کمرے کے اندر اور عمران باہر حال میں کمرے میں ماہین کے پاس تھا۔ وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ کوٹھی میں مکمل سناٹا تھا۔ آپ نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ تمہارے چچا کو لاک اپ کیا ہے تاکہ تمہارے ساتھ اطمینان سے 2 باتیں کر سکوں، وہ بدلے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کا لہجہ ہی نہیں، لباس اور طور اتوار بھی بالکل مختلف نظر آ رہے تھے۔ چہرے پر عجیب سی سرخی تھی۔ میں کمرے کی گرل دار کھڑکی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا، عمران نے حیرانی ظاہر کی۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر آتشین انداز میں گویا ہوئی، سمجھ تو تمہارا باپ بھی کچھ نہ پایا تھا اور نہ دوسرے اس کو سمجھ پائے تھے، اور بڑی آپی بیچاری تو بالکل بھی نہیں۔ اس بے وفا کی خاطر اپنی زندگی رولتی رہی، خود کو برباد کرتی رہی، وہ اس کی ساری لائف کھا گیا، اور اب تم آ گئے ہو رہی صحیح کسر نکالنے کے لیے۔ کیوں آ گئے ہو تم یہاں؟ کیوں آ گئے ہو وہی منحوس صورت لے کر؟ یہ آپ کس طرح کی باتیں کرنے لگی ہیں؟ میرا مطلب ہے 15-16 برس پہلے جو کچھ بڑوں کے درمیان تھا
اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں سب کچھ کہہ سکتی ہوں کیونکہ مجھے سب پتہ ہے۔ وہ ہرجائی میری آپی کو برسوں تک دھوکے دیتا رہا، اس کو سپنے دکھاتا رہا اور وہ بیچاری دیکھتی رہی اور روتی رہی۔ اس لاچار کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ تمہاری طرح اس عمران دانش کی اور کتنی اولادیں ہیں اور کتنی شادیاں ہیں، جائز اور ناجائز کیا کیا کر رکھا ہے اس نے۔ چند لمحے کے لیے عمران کا چہرہ تمتما گیا۔ وہ بولا، دیکھو مہین، بڑوں تک نہ پہنچو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو کچھ وہ تمہارا باپ میری آپی کے ساتھ کرتا رہا اور دوسری عورتوں کے ساتھ کرتا رہا وہ ٹھیک تھا؟ وہ بہت بڑا فلاٹ تھا۔ میں نفرت کرتی ہوں اس شخص سے، اور تم اس کے بیٹے ہو، یقیناً تم اس سے 2 ہاتھ آگے ہی ہوگے۔ آپی شاہین نے برسوں کوشش کر کے خود کو سنبھالا ہے، ہزار جتن کر کے وہ اپنی لائف کو کسی حد تک نارمل کر پائی ہیں۔ اب میں تم لوگوں کو ہرگز اجازت نہیں دوں گی کہ ان کو ڈسٹرب کرو۔ اگر تمہارے اندر عقل نام کی چیز ہوتی تو تم یہاں آتے ہی نہیں۔ عمران نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا، میرے پاپا کے بارے میں یقیناً کچھ غلط فہمیاں ہیں آپ کے اندر۔ غلط فہمیاں میرے اندر نہیں، ان بے وقوفوں کے اندر ہیں جو اسے اب تک ہیرو سمجھتے ہیں۔ اتفاقاً کوئی واقعہ ہو گیا ہوگا، اس کو بڑھاوا دینے والا وہ ہیرو نہیں ویلن تھا، پرلے درجے کا گھٹیا انسان تھا، جھوٹا، بے وفا، مطلب پرست اور دغا باز۔ اس نے اپنے اوپر شرافت اور ظرافت کا ہول چڑھا رکھا تھا۔ دیکھو مس معین، تم بغیر سوچے سمجھے بولتی جا رہی ہو، یہ ٹھیک نہیں کر رہی ہو، عمران نے احتجاج کیا۔ وہ ایک دم شعلہ فشاں ہو گئی۔ اس نے عمران کو دھکا دیا، تو کیا کر لو گے تم؟ ہاتھ اٹھاؤ گے مجھ پر؟ مارو گے مجھے؟ تو مارو، مارو۔ وہ جیسے عمران کے اوپر ہی چڑھ گئی۔ اس نے عمران کا گریبان جکڑ لیا۔ عمران نے گریبان چھوڑانے کی کوشش کی تو اس نے عمران کے پیٹ میں گھٹنا دے مارا۔ اسی اثناء میں جوان سال ملازمہ رانو بھی لپکتی ہوئی آ گئی۔ میں دیکھ کر حیران ہوا کہ اس نے بلا تردد عمران کو عقب سے جکڑ لیا اور زمین پر گرانے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ وہ عمران کی پشت پر گھٹنے بھی رسید کرنے لگی۔ عمران نے خود کو گرنے سے بمشکل بچایا۔ مہین چلائی، تم پیچھے ہٹ جاؤ رانو، اس ہجڑے کے لیے میں اکیلی کافی ہوں، چھوڑ دو اسے۔ رانو پیچھے ہٹ گئی۔ مہین نے اچانک عمران کو اڑنگا لگایا اور وہ حال کمرے کے فرش پر دور تک لڑک گیا۔ اب میں نے دیکھا کہ مہین کے پاؤں میں سینڈل کی جگہ جوگر بوٹ نظر آ رہے تھے۔ جیسا کہ ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کزن کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ یہاں اس کا کوئی کزن نہیں رہتا تھا اور نہ ہی کسی کزن کا مارشل آرٹ سے تعلق تھا۔ دراصل وہ خود ہی اس فیلڈ میں تھی، کئی مقابلے جیت چکی تھی، ایک بار آذربائیجان بھی ہو آئی تھی۔ وہ کسی مادہ عقاب کی طرح عمران پر جھپٹ پڑی۔ پتہ نہیں کب سے اس کے اندر نفرت کی آگ سلگ رہی تھی جو یکا یک الاؤ بن گئی تھی۔ اس نے حیران کن پھرتی سے 2 زوردار گونسے عمران کے منہ پر جڑے۔ عمران لڑکھڑایا مگر اس شدید حملے سے سنبھل گیا۔ وہ اب ایک منجے ہوئے فائٹر کی طرح باقاعدہ اپنے پنجوں پر اچھل رہی تھی اور مٹھیاں مضبوطی سے بند کر رکھی تھیں۔ میں نے عمران کا چہرہ دیکھا، یوں لگا کہ اب وہ تیش اور حیرت کے لہر سے نکل آیا ہے اور اس صورتحال کو کسی حد تک انجوائے کرنے لگا ہے۔ وہ پھنکاری، تمہارا باپ خود کو بہت بڑا لڑاکا سمجھتا تھا، اس کے بیٹے میں بھی کچھ نہ کچھ دم ہم تو ہوگا، آؤ آگے آؤ۔ عمران نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا مگر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ وہ ایک دم عمران پر پل پڑی۔ بائیں ٹانگ کی انتہائی زوردار کک عمران کے سینے پر پڑی اور سیکنڈ کے چوتھے حصے میں دوسری کک بھی آئی۔ عمران نے جھک کر یہ دوسرا وار بچایا اور فٹ ورک دکھا کر کمرے کے دوسرے کونے میں پہنچا۔ مہین نے اسے ایک لحظے کی مہلت نہیں دی اور پھر جھپٹی۔ اس مرتبہ اس کا گھٹنا عمران کی دونوں ٹانگوں کے بیچ لگا اور اس ضرب کی شدت عمران کے چہرے پر ظاہر ہوئی۔ وہ دوہرا ہو گیا۔ وہ گرجی، تمہیں اصلاح چاہیے تھی نا، لو میں کرتی ہوں اصلاح۔ اس نے عمران کو کونے میں گھیر کر گونسوں اور ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ وہ صرف دفاع کر رہا تھا۔ 1-2 بار اس نے جوابی وار بھی کرنا چاہا مگر زیادہ کارگر نہیں ہوا۔ مہین کے سبک جسم میں جیسے بجلیاں تڑپ رہی تھیں، ساتھ ساتھ وہ چلا رہی تھی۔ کچھ الفاظ سمجھ میں آ رہے تھے، کچھ نہیں۔ حیران کن تیزی سے اس نے عمران کو ایک فرشی داؤ لگایا اور اپنا گھٹنا اس کی گردن پر رکھ دیا۔ بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ وہ عمران کی گردن توڑ ڈالے گی۔ عمران پکارا، چاچو چاچو۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ عمران کی مدد کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو یہ کام کافی مشکل تھا۔ دروازہ باہر سے بورڈ تھا اور میں اندر۔
وہ بڑی ہوشیاری سے میرا سیل فون بھی اپنے قبضے میں لے چکی تھی۔ ہائے مر گیا، منکا ٹوٹ گیا، عمران ذبح ہونے والے جانور کی طرح چلایا۔ مہین نے گھٹنا اٹھایا اور جوگر کی کئی کراری ضربیں عمران کے منہ پر لگائیں۔ عمران کے ہونٹوں سے جاری ہونے والا خون ماربل کے براؤن فرش پر گلکاریاں کر رہا تھا۔ اس کی شرٹ پھٹ گئی تھی۔ جو نیلا چشمہ لگا کر وہ بڑی شان سے یہاں آیا تھا وہ بھی اس دولائی میں چکنا چور ہو گیا تھا۔ ماہین نے اسے ایک ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹا اور بند دروازے کے پاس لے آئی۔ دفعتاً میں واقعی حیرت زدہ رہ گیا۔ ماہین نے سلور کلر کا ایک لیڈی پسٹل نکال لیا تھا۔ کھڑے ہو جاؤ، وہ دہاڑی۔ عمران لڑکھڑا کر کھڑا ہو گیا۔ ماہین کے اشارے پر شوق و شنگ ملازمہ رانو نے میرے کمرے والا دروازہ کھولا۔ ماہین نے عمران کو پشت کی طرف سے زوردار دھکا دیا اور میرے پاس کمرے میں پہنچا دیا۔ اس کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ پھر سے بند کر دیا گیا۔ ملازمہ رانو آپ دونوں ہاتھ کولہوں پر رکھے کھڑی تھی اور عمران کو استہزائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تسلیمات۔ اس نے ہاتھ ماتھے پر لے جا کر عمران کی نقل اتاری۔ عمران نے آنکھیں بند کر لیں۔ شام کے 6 بج چکے تھے۔ ہمیں سنسان کوٹھی کے کمرے میں بند ہوئے تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ عمران نے قالین پر بیٹھ کر دیوار سے ٹیک لگا رکھی تھی اور آنکھیں موند رکھی تھیں۔ چہرے پر 2-3 نیلگوں گومٹ تھے اور وہ ہائے ہائے کر رہا تھا، مگر یہ تکلیف والی ہائے ہائے نہیں تھی، اس میں ایک طرح کا لطف تھا۔ چاچو یار، قسم سے بہت بھاری ہاتھ ہیں اس کے، مگر ٹچ پھولوں جیسا ہے۔ سرور آ گیا۔ کچھ مزید سرور چاہیے تو پھر بلا لو اس کو۔ جی تو چاہتا ہے کہ بلاؤں، بلکہ شعر کی شکل میں بلاؤں، کوئی ایسا مصرع کہوں کہ وہ کھنچی چلی آئے۔ طبیعت بہت رواں ہو رہی ہے، مگر سوچ لو ابھی تم نے کوئی شعر کہا بھی نہیں اور اتنی تگڑی اصلاح ہوئی ہے۔ ویسے چاچو تم بھی تو بے وفا نکلے ہو۔ یتیم بھتیجا رولا ڈالتا رہا اور تم اس کی مدد کو نہ آئے۔ مدد کو تو تب آتا جب بھتیجا واقعی رولا ڈالتا۔ کیا مطلب؟ تمہارے باپ کا لنگوٹیا یار ہوں، اتنا الو کا پٹھا نہیں ہوں میں، سب سمجھتا ہوں۔ تم نے جان بوجھ کر مار کھائی ہے۔ وہ چند لمحے چپ رہنے کے بعد بڑھ کر بولا، اور تم بھی تو جان بوجھ کر اندر بیٹھے رہے ہو نا۔ جب اس نے میری گردن پر گھٹنا رکھا تھا اس وقت ہی میری مدد کو آ جاتے۔ اس پلائی ووڈ کے دروازے کو توڑنا تمہارے لیے کون سا مشکل کام تھا؟ تم تماشا دکھا رہے تھے تو میں نے سوچا چلو دیکھ لینا چاہیے، میں نے مسکرا کر کہا۔ تو اگر وہ سچ مچ ٹریگر دبا کر مجھے جنت نشین کر دیتی تو؟ نقلی پستول سے کوئی جنت نشین نہیں ہوتا۔ ہیں؟ تو وہ نقلی پستول تھا؟ عمران نے حیرت سے آنکھیں وا کیں۔ بکواس بند کرو، اتنے نبینا نہیں ہو تم، تمہیں بھی 5-10 سیکنڈ میں پتہ چل گیا تھا کہ ڈمی پستول ہے۔ چاچو یہ الزام لگا رہے ہو تم؟ میں تو 50% تیار بھی ہو گیا تھا۔ کس کام کے لیے؟ کہ اگر وہ محض جبین پستول دکھا کر میری آبرو لوٹنا چاہے گی تو میں زیادہ مزاحمت نہیں کروں گا۔ میں نے اسے ہلکی سی ٹھوکر رسید کی۔ وہ پھر ہائے وائے کرنے لگا۔ ویسے چاچو یار، میرا مطلب ہے چاچو جانی، ان چوٹوں کا مزہ بہت آ رہا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ کہیں سے نمک ملے اور میں ان چوٹوں پر چھڑک کر اس مزے میں اضافہ کروں۔ اور چاچو جی تم اکثر بڑی دور کی کوڑی لاتے ہو، یہ تو اندازہ لگاؤ کہ اس نے زیادہ چوٹیں میرے منہ پر ہی کیوں ماری ہیں، حالانکہ اور بھی مناسب جگہ موجود تھیں۔ میں نے کہا مناسب جگہوں پر بھی تو مارا ہے۔ باقی جہاں تک چہرے کی بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ تمہاری صورت سے اسے خاص محبت ہے، اور گزارش یہ ہے کہ اب تم یہ بونگیاں مارنا چھوڑو، یہاں سے نکلنے کا سوچو۔ یہ الٹی کھوپڑی کی لڑکی ہے، کوئی اور تماشا نہ لگا دے۔ ابھی میرا فکرہ مکمل ہوا ہی تھا کہ وہ پھر آدم کی۔ اس مرتبہ ملازمہ رانو اس کے ساتھ نہیں تھی، اب وہ پھر پہلے والے مشرقی لباس میں نظر آ رہی تھی۔ بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، تاہم خوبصورت چہرے پر غضب آمیز سنجیدگی اب بھی موجود تھی۔ مجھے اس کی عمر 22 سے بھی کچھ کم ہی لگتی تھی۔ اس نے ایک کرسی گھسیٹ کر آہنی گرل والی کھڑکی کے سامنے رکھی اور اس پر براجمان ہو کر ہماری طرف دیکھنے لگی، جیسے ہمارے دم ہم کا جائزہ لے رہی ہو۔ میرا اس کی جانب دیکھنا شاید اسے برا لگا۔ ایک دم چمک کر بولی، چاچا اگر تمہارے دل میں کوئی ارمان ہے تو وہ بھی نکال لو۔ سنا ہے اپنے وقت میں تم بڑے دانسو قسم کے فائٹر تھے۔ یہ پرانے وقتوں کی بات ہے، میں نے اولے سے کہا۔ تو پھر اس طرح گورنا بند کرو، اس نے خشک لہجے میں وارننگ دی اور اپنے موبائل پر کچھ چیک کرنے میں مصروف ہو گئی۔
چند سیکنڈ بعد اس نے موبائل آف کیا اور ہماری طرف دیکھ کر فیصلہ کن لہجے میں بولی، مجھے پتہ ہے اب تم دونوں یہاں سے جانا چاہو گے، مجھے بھی تمہاری میزبانی کا کوئی شوق نہیں ہے، تاہم اس کے لیے ایک حتمی شرط ہوگی۔ کیا شرط؟ میں نے پوچھا۔ معذرت چاہتی ہوں، تھوڑا سا سخت فکرہ ہے لیکن کہے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تم دونوں دوبارہ اپنی شکل نہیں دکھاؤ گے۔ میں ہرگز نہیں چاہتی کہ آپی شاہین کی لائف جو بڑی مشکل سے کچھ نارمل ہوئی ہے پھر ڈسٹرب ہو جائے۔ سخت شرط ہے، عمران نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ماننا پڑے گی، ورنہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، ہر حد تک جا سکتی ہوں، جان دے سکتی ہوں اور لے بھی سکتی ہوں، اس نے لہجے کو زوردار بناتے ہوئے کہا۔ میں اور عمران نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر میں نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ماہین، اگر تمہارے نزدیک شاہین سے ہمارا ملنا اتنا ہی نقصان دہ ہے تو پھر ہم یہ نقصان کرنا نہیں چاہیں گے۔ تم دونوں کو اسٹامپ پیپر پر سائن انگوٹھے کر کے دینا ہوں گے۔ میں نے اسٹامپ پیپر منگوایا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو، میں نے کہا، لیکن پھر ایک چھوٹی سی شرط ہماری بھی مان لو۔ بولیں، وہ ٹھسے سے بولی۔ عمران شاہین کو دیکھنے کا بے حد مشتاق ہے، میں بھی اتنے عرصے بعد اس کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم ویڈیو لنک پر اس کو بات چیت کرتے دکھا دو۔ کسی صورت نہیں، ہرگز نہیں، اس نے زور سے فرش پر پاؤں مارا۔ میں نے کہا ہے نا، میں تم دونوں کو اپنی آپی سے 10,000 میل دور دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم سمجھی نہیں ہو بیٹی، میں نے تحمل سے کہا۔ بات چیت ہم نہیں کریں گے، تم ہی کرنا، میں اور عمران بس اسے دیکھ لیں گے۔ اس کے تاثرات سے اندازہ ہوا کہ میرا بیٹی کہنا اسے ناگوار گزرا ہے۔ بہرحال میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ اپنے خوبصورت ماتھے پر سلوٹیں ڈال کر کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ اس نے حال کمرے کے اندر ہی تھوڑی سی چہل قدمی کی، پھر ملازمہ کو آواز دی، رانو، لیپ ٹاپ لے کر آؤ۔ 2 منٹ بعد چلبلی رانو سلور رنگ کا لیپ ٹاپ لیے اندر داخل ہوئی اور اسے ماہین کے سامنے شیشے کی تپائی پر رکھ دیا۔ ماہین نے تپائی کو اس طرح کھسکایا کہ وہ اس کھڑکی کے سامنے آ گئی جس کے پیچھے ہم بند تھے۔ اس نے اسکائپ کے ذریعے ویڈیو کال کی، میری دھڑکنیں بڑھ چکی تھیں، عمران بھی اشتیاق سے دیکھ رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد اسکرین پر ایک شبیہ ابھری اور ساتھ ہی آواز آئی، ہیلو ماہین۔ میں دیکھتا رہ گیا، یہ شاہین ہی تھی، تیکھے ناخوش، چھوٹی سی ناک اور سراہی دار گردن۔ اس کی پیشانی اب تھوڑی سی چوڑی نظر آنے لگی تھی اور وزن بھی تھوڑا سا بڑا ہوا تھا، لیکن مجموعی طور پر گزرے ماہ و سال نے اس پر بہت تھوڑا اثر چھوڑا تھا۔ وہ ہائی نیک سویٹر پہنے ہوئے تھی۔ ماہین نے لیپ ٹاپ کا رخ ایسا رکھا تھا کہ کھڑکی میں سے ہم تو شاہین کو دیکھ سکتے تھے مگر وہ نہیں۔ آپ کیسی ہیں آپی؟ ماہین نے کھنکتی آواز میں پوچھا۔ بالکل ٹھیک، آج بہت جلدی کال کر دی تم نے۔ خیریت تو ہے نا؟ میرا مطلب ہے خالہ جان۔ بالکل خیریت سے ہیں، بس آج کل سو زیادہ رہی ہیں، میڈیسن تبدیل ہوئی ہے نا۔ کالج گئی تھیں آج؟ شاہین نے پوچھا۔ ماہین نے اثبات میں جواب دیا۔ دونوں بہنیں باتیں کرنے لگیں۔ شاہین کی ہمیشہ چہکتی ہوئی آواز قدرے بھاری ہو گئی تھی اور اس میں ایک طرح کا ٹھہراؤ بھی آ گیا تھا۔ میری نگاہوں کے سامنے عمران، دانش اور شاہین کی وہ پیار بھری لڑائیاں آ گئیں جو ہر وقت جاری و ساری رہتی تھیں۔ وہ اسے زج کرتا تھا تو وہ چٹاخ پٹاخ بولتی تھی اور پھر بہت جلد مان بھی جاتی تھی، مگر پھر ایک دن اسے منانے والا خود روٹھ گیا تھا اور کسی سے من نہیں سکا تھا۔ میں اور عمران جونیئر محویت سے شاہین کو دیکھتے رہے، اس کی باتیں سنتے رہے، پھر ماہین نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اوکے، تمہاری ڈیمانڈ پوری ہو گئی۔ ماہین کی آواز نے مجھے ماضی کے دھندلکوں میں سے نکالا۔ میں اسٹامپ پیپر لے کر آ رہی ہوں، اس نے کہا اور اونچی ایڑی پر بڑی شان سے ٹک ٹک چلتی حال کمرے سے اوجھل ہو گئی۔ ملازمہ رانو اس کے عقب میں گئی۔ ہم دونوں گرل دار کھڑکی کے سامنے بیٹھے تھے۔ اب کیا گمشدہ الو کی طرح دیدے گما رہے ہو؟ میں نے عمران سے پوچھا۔ یہی سوچ رہا ہوں کہ اس آفت جاں خوبرو کو تعالیٰ کا شاگرد بن جاؤں اور ساری عمر اس سے کک باکسنگ اور جوڈو کراٹے کے داؤ پیچ سیکھنے میں گزار دوں، اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ تمہارے تھوبڑے کے گومڑوں میں ایک اور گومڑ کا اضافہ کر دوں۔ یہ مسخرے پن کا موقع نہیں، سنجیدگی سے سوچو۔ کیا سوچوں؟ میں نے گہری سانس لے کر کھوئے کھوئے لہجے میں کہا،
ماضی کے کردار ماضی میں ہی چھپے رہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ تم نے شاہین کو دیکھا ہے نا؟ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ رنج و الم کے ایک طویل موسم سے گزری ہے اور مشکلوں سے خود کو سنبھال پائی ہے۔ دوسری طرف زندگی اور امنگ ترنگ سے بھری ہوئی یہ لڑکی ماہین ہے، اپنے ہی جوش اور بہاؤ میں بہتی چلی جا رہی ہے، زندگی کی تلخ ترین حقیقتوں اور سنگینیوں سے واقف ہے۔ اپنی ذات پر ایک معصوم لیکن غیر متنزل اعتماد ہے اسے۔ کیوں نہ ان لوگوں کو ہم ان کے حال پر چھوڑ دیں، ایک پرخطر ماضی کے ساتھ ہم ان کی زندگیوں میں دخل نہ دیں۔ غیر متوقع طور پر میں نے عمران کے چہرے پر بھی سنجیدگی کی جھلک دیکھی۔ یہی وقت تھا جب نوخیز ماہین ہاتھ میں ایک اسٹامپ پیپر لیے بڑے انداز سے چلتی حال کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق وہ کوئی اقرار نامہ وغیرہ سائن کرانا چاہ رہی تھی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ہم دونوں کے موبائل فون تھے، جو وہ یقیناً ہمیں واپس کرنا چاہ رہی تھی، مگر جو کچھ ہونے والا تھا وہ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں تھا، شاید وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اچانک ہال کمرے کا بیرونی دروازہ دھماکے سے کھلا اور 3-4 افراد برہ مار کر اندر گھس آئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں لمبے پھل کا چمکدار چاقو صاف نظر آ رہا تھا۔ رانو چلا کر رہ گئی۔ ماہین بھی بری طرح ٹھٹکی۔ کون ہو تم؟ ماہین نے بلند آواز میں کہا۔ جواب دینے کے بجائے پینٹ شرٹ والے ایک فربا شخص نے ماہین کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے گھوم کر ایک طوفانی ٹھوکر اس کے منہ پر ماری۔ اس کے پاؤں میں سینڈل تھا۔ دان ٹوٹنے کی آواز میں نے واضح طور پر سنی۔ فربا شخص گراہ کر نیچے جھکا۔ اس کے ساتھ ہی کمرے کے اندر ہم دونوں بھی نیچے جھک گئے تاکہ کھڑکی میں سے ہمیں دیکھا نہ جا سکے۔ اگلے کوئی سیکنڈ تک آوازوں سے اندازہ ہوا کہ ماہین بھرپور مزاحمت کر رہی ہے، لیکن پھر اس کی دردناک کراہ میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے ذرا سا سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک دراز کا شخص نے عقب سے اس کے سر پر پستول کے دستے سے ضرب لگائی تھی اور وہ گھٹنوں کے بل فرش کی طرف جھکتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا۔ دوسری طرف ملازمہ رانو کو بھی ایک حملہ آور نے دبوچا ہوا تھا اور اپنا لمبا چاقو اس کی گردن پر رکھ دیا تھا تاکہ وہ آواز نہ نکال سکے۔ یہ کیا سین پاٹ ہو گیا؟ عمران نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں کمرے کے ایک کونے میں سمٹے ہوئے تھے تاکہ حملہ آوروں میں سے کسی کی نگاہ ہم پر نہ پڑ سکے۔ حملہ آوروں سے اندازہ ہوا کہ کسی نے ماہین کے منہ پر تماچے مارے ہیں۔ پھر ایک پھنکارتی ہوئی آواز سنائی دی۔ حرامزادی، بڑی گرمی ہے تیرے اندر، سب ٹھیک کر دیں گے۔ کون ہو تم؟ وہ پردرد انداز میں کراہی۔ تمہارے حسم۔ پھر وہ ذرا توقف سے بولا۔ کہاں ہیں وہ دونوں؟ کون؟ کس کا پوچھ رہے ہو؟ ایک اور تماچا ماہین کو مارا گیا، وہی لونڈا نیلی اینک والا اور اس کا انکل۔ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ ماہین کراہی۔ میں نے ایک بار پھر کھڑکی کے پردے کی اوٹ سے حال کمرے میں جھانکا۔ دراز قد حملہ آور نے ماہین کو صوفے پر اوندا گرایا ہوا تھا اور اس کا بازو بری طرح مروڑ رہا تھا۔ ماہین کے خون آلود چہرے پر کرب کے آثار تھے۔ ملازمہ رانو بھی سہمی چڑیا کی طرح ایک شکرے کی گرفت میں تھی۔ اوپر کی منزل پر دیکھو، دراز قد نے تحکم سے ایک شخص کو کہا۔ وہ پستول بدست سیڑھیاں پھلانگتا ہوا بالائی منزل پر چلا گیا۔ جس فربا اندام شخص کے منہ پر ماہین کی طوفانی کیک لگی تھی وہ فرش پر بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا منہ دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا اور مسلسل خون تھوک رہا تھا۔ بعد ازاں پتہ چلا کہ اس کے 3 دانت ٹوٹ گئے ہیں۔ اوپر صرف ایک بوڑھی سوئی پڑی ہے۔ اوپر جانے والے نے واپس آ کر اطلاع دی۔ اب یقیناً یہ لوگ نیچے والے کمروں کو اچھی طرح دیکھنے والے تھے۔ مجھے دراز کا شخص کی شکل کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ شک بھی پوری طرح ذہن میں ابھر آیا تھا جو راستے میں پیدا ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید ہمارا تعاقب کیا گیا ہے۔ ہمارے ارد گرد قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دراز کا شخص گاہے گاہے ماہین کا بازو مروڑ کر اسے تکلیف دیتا تھا اور وہ کراہنے لگتی تھی۔ میں نے اور عمران نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں فیصلہ ہو گیا۔ اب مزید انتظار خطرناک تھا۔ بے شک ماہین نے ہمیں باہر سے بند کر رکھا تھا، مگر اب باہر آنا ضروری تھا۔ میں نے 6-7 قدم پیچھے ہٹ کر کندھے کی ایک نہایت شدید ضرب دروازے کو لگائی۔ دروازہ تڑک گیا مگر پورا کھلا نہیں۔ اگلے ہی لمحے عمران بھی توپ کے گولے کی طرح دروازے سے ٹکرایا اور ہم دونوں باہر حال کمرے میں تھے۔ میں اپنا ٹارگٹ پہلے ہی منتخب کر چکا تھا۔ میں نے پستول بردار شخص پر
جست لگائی اور اسے چکنے فرش پر رگیدتا ہوا دور لے گیا۔ اسے گولی چلانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ عمران دراز قد پر جھپٹا جو ماہین کو دبوچے ہوئے تھا۔ عمران کی سر کی چوٹ کھا کر دراز قد لڑکھڑاتا ہوا اپنے فربا اندام ساتھی پر جا گرا۔ چاقو بردار نے ملازمہ رانو کو چھوڑ کر عمران کی گردن پر وار کرنا چاہا، مگر وہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس نے چاقو بردار کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اگلے 1 منٹ میں ہال کمرے کے اندر دھواں دار معرکہ ہوا۔ تینوں افراد فرش پر لمبے لیٹے نظر آئے۔ دراز قد شخص ابھی تک مزاحمت کر رہا تھا۔ عمران نے اسے اوندھا گرا کر اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ اس کے لیے اس نے اپنی بیلٹ استعمال کی تھی۔ ماہین رانو کے ساتھ ایک کونے میں سمٹی ہوئی تھی۔ وہ ذرا حیرت سے عمران کو دیکھ رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ جس شخص کو اس نے 3 گھنٹے پہلے بری طرح رگیدا تھا وہ ایسا کمزور تو نہیں تھا۔ ہال کمرے کی روشنی میں نے دھیان سے حملہ آوروں کو دیکھا۔ اب تک میرے ذہن میں یہی تھا کہ شاید یہ میرے اور عمران دانش کے کوئی پرانے دوست ہیں جو عمران جونیئر کو پہچان کر ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں، مگر جب میں نے دراز قد کی شکل پر غور کیا تو ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ پرانے نہیں، نئے دشمن ہیں۔ اس بندے کی شکل صوفیہ کے مرحوم و مقتول منگیتر واجد سے کافی ملتی تھی۔ اگلے چند منٹوں میں انکشاف ہوا کہ وہ واجد کا چھوٹا بھائی ہے اور بدلے کی آگ سینے میں بھڑکائے ہوئے ہے۔ وہ نشے میں لگتا تھا، گالیاں بک رہا تھا اور خاص طور پر مجھے مسلسل دھمکا رہا تھا۔ مجھے پتا ہے میرے بھائی کے قتل میں تمہارا ہاتھ ہے، تم نے ہی اس کے قاتل کو چھپایا ہوا ہے۔ تمہاری وردی کو پھاڑ کر تمہارا کفن نہ بنا دوں تو میرا نام بدل دینا۔ ہاں، یہ خون چھپنے نہیں دوں گا میں۔ اس کی بدزبانی روکنے کے لیے عمران نے اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ رسید کیا اور پھر رانو سے جھاڑن کا کپڑا لے کر اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ پھر وہ ماہین کے سر کا زخم دیکھنے کے لیے اس کی طرف لپک گیا۔ حملہ آور کا پستول اب میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اپنے موبائل سے مقامی تھانے کے SHO زبیر کو فون کیا اور اسے بتایا کہ 4 ڈکیت گلبرگ مین بولیوارڈ کے ایک گھر میں گھس آئے ہیں۔ اب وہ گن پوائنٹ پر ہیں، فوراً پہنچو۔ کوٹھی کے باہر اور کوریڈورز میں لگے ہوئے 3 CCTV کیمروں نے سب کچھ واضح کر دیا تھا۔ واجد کے دراز قد بھائی کا نام مشاہدہ متبع راہروا امیر زادہ تھا۔ 3-4 کیس اس پر پہلے بھی تھے۔ اس کے اور ساتھیوں کے خلاف تگڑی FIR درج ہو گئی۔ FIR کو مضبوط کرنے میں ماہین کے دلیرانہ بیان نے بھی کافی مدد کی۔ مجھ پر جوابی پرچہ کرانے کی کوشش پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ 4-5 روز بعد میں اور عمران 10 مرلے کے اسی گھر میں موجود تھے جو کبھی عمران دانش کا مسکن رہا تھا۔ ساتھ والے کمرے میں عمران جونیئر کے ساتھ 8 دوست کیرم بورڈ وغیرہ کھیلنے میں مصروف تھے۔ عمران کے ہوبرو چہرے پر 2-3 جگہ میڈیکل ٹیپ چپکی ہوئی تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، چاچو یہ تو پچھلے ایپیسوڈ والا معاملہ ہی نکل آیا۔ میرا مطلب ہے کہ صوفیہ کے مقتول منگیتر کا بھائی۔ یہ ایپیسوڈ نہیں، زندگی کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ وہ سنی انسنی کرتے ہوئے اسی لہجے میں کہنے لگا، ویسے چاچو جانی، جب بھی اس دن کے واقعات کو یاد کرتا ہوں اور ماہین کا چاند چہرہ نگاہوں کے سامنے آتا ہے، میری پینٹ مزید ڈھیلی ہونے لگتی ہے۔ پینٹ مزید ڈھیلی؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ اوہو چاچو جانی، لگتا ہے کہ عمر کے ساتھ تمہاری یادداشت کو یورک ایسڈ ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی بیلٹ سے اس باسٹرڈ مشاہد کے ہاتھ اس کی پشت پر باندھے تھے۔ وہ اکلوتی بیلٹ تھی میرے پاس نا۔ تمہاری یہ مانی حیض باتیں کسی دن تمہیں کسی سے بری طرح پٹوائیں گی۔ اپنی پینٹ کو ٹھیک جگہ پر رکھو اور اپنا یہ چلبلا پن کم کر کے کچھ سنجیدگی لاؤ اپنے اندر۔ اب دیکھو میں نے تم سے یہی بات کہی تھی نا کہ شاہین والے معاملے کو نہ چھیڑا جائے۔ اب کیا ہوا ہے؟ ان کی فیملی اس مشاہد والے لپیٹے میں آ گئی ہے نا؟ واقعی کتنا اچھا ہوا ہے، وہ خوش ہو کر بولا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، آپ جناب نے تو پوری کوشش کی تھی کہ میں جانا ماہین کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دوں، ساری زندگی اس کی یاد میں رو رو کر اور تڑف تڑف کر گزار دوں، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکے گا۔ ہمیں ہر صورت ماہین اور آنٹی شاہین وغیرہ کی خبر رکھنا ہوگی، بلکہ اگر مجھے خطرہ محسوس ہوا تو میں تو سائے کی طرح ماہین کے ساتھ چمٹا رہوں گا۔ میں نے اسٹیل کا گلاس اٹھا کر اسے مارا، وہ جھکائی دے گیا اور گلاس دور تک لڑکتا چلا گیا۔ جی تو دوستو، یہ تھا ناول
انوکھی میزبان سلسلہ للکار کا چوتھا ناول تھا، آج ہم مکمل کر چکے ہیں۔ تو ملتے ہیں ہم اگلے ناول میں، سلسلہ للکار کے ہی 5ویں ناول میں۔ طاہر جاوید مغل صاحب کا للکار ناول، کوئی بھی ایسا نہیں ہے مغل صاحب کو پڑھنے والا جو نہ جانتا ہو للکار ناول کو۔ تو یہ سلسلے جو چل رہے ہیں یہ للکار ناول کے کرداروں کے ہی ہیں، عمران دانش ہو گیا، تابش اور فتابی وغیرہ۔ اس جو چوتھا ناول تھا اس میں ایک نیا کردار آیا ہے، شاہین۔ تو یہ بھی للکار ناول میں عمران کی ساتھی تھی جو سرکس میں اس کے ساتھ کام کرتی تھی اور اس سے پیار کرتی تھی یہ۔ تو یہ آپ للکار ناول جن دوستوں نے نہیں پڑھا وہ پہلے وہ پڑھ لیں تو ان کو بہتر سمجھ آئے گا۔ باقی جو دوست للکار ناول پڑھ چکے ہیں ان کے لیے تو یہ سلسلے بہترین ہیں اور وہ سمجھ سکتے ہیں آگے کی کہانی۔ اور اگلی جو 5واں ناول ہوگا سلسلہ للکار کا وہ اور زیادہ بہترین اور مزے کا ہوگا، کیونکہ اب نئے کردار جو پرانے ہیں وہ نئے انٹر ہو رہے ہیں، اور اب لگتا ہے کہ جونیئر عمران صاحب کو بھی محبت ہونے والی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں، ملتے ہیں 5ویں ناول میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔